الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں نمبر 54 اور 55 اور 56 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں، جسے دیکھ کر کوئی بھی سمجھدار منصف مزاج آدمی اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر یقین کر سکتا ہے. لیکن جس کی آنکھیں بند ہوں، جس کے کان بہرے ہوں، جس کی عقل اور سمجھ ناقص اور کمزور ہو، اس کے سامنے تو کوئی بھی چیز آ جائے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. تو قرآن پاک میں موقع بموقع اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے مظاہر پیش فرماتے ہیں جو بڑے حیران کن ہیں. مثال کے طور پر دنیا دیکھتی ہے کہ 2 سمندر ہیں یا 2 دریائے ہیں. ایک کا پانی بالکل کڑوا اور کھاری ہے، اور دوسرے کا پانی بالکل میٹھا اور صاف ستھرا اور بہترین ہے.
لیکن کمال یہ ہے کہ یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، مگر اس طرح خلط ملط اور گڑبڑ نہیں ہوتے کہ پہچان نہ رہے۔ میٹھا الگ رہتا ہے اور کھاری الگ رہتا ہے۔ بسا اوقات رنگت میں بھی تبدیلی ہوتی۔ چنانچہ دیکھنے والے بتاتے ہیں برما اور بنگال کے علاقوں میں ایک ہی ندی ہے، 10 میل چلتی چلی گئی، ایک طرف آپ پانی لیں تو وہ میٹھا ہے، دوسری طرف لیں تو نمکین، ایک ہی دریا ہے، اور بیچ میں بالکل صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا پانی ہے، یہ ایسا پانی ہے۔ اسی طریقے پر جو دریائیں سمندر میں جا کر ملتی ہیں، جن کا پانی میٹھا ہوتا ہے، جب وہ سمندر کے قریب پہنچتی ہیں تو سمندر کا پانی جوش مار کر کے اس دریا کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر جب وہ جوار بھاٹا ختم ہوتا ہے تو وہ پانی الگ ہے، یہ پانی الگ ہے۔ افریقہ کے بعض حضرات نے خود ہم سے بتلایا کیپ ٹاؤن کے علاقے میں کہ وہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگت الگ ہے، دونوں کی ہے سمندری وہ بھی، پانی وہ بھی ہے، مگر نہ یہ اس میں گڑمڑ ہوتا ہے نہ وہ اس میں ہوتا ہے۔ تو وہاں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کس نے روک رکھا ہے یہ بتاؤ؟ سوال یہ ہے، درمیان میں کون سی چیز مانے ہے کہ یہ پانی الگ رہتا ہے، وہ پانی الگ ہے؟ یہ چھوٹا موٹا پانی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے۔ فرمایا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے کر رکھا ہے، اور ہمارے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، کسی کے بس میں نہیں۔ فرمایا کہ پانی کی بات چل رہی ہے تو اور سنو، اسی پانی کے قطرے سے جو بہت ہی حقیر درجے کا قطرہ ہے، اس سے ہم نے انسان جیسا اشرف المخلوقات بنا دیا۔ کمال ہے، ایسے باریک ذرات جو مائکرو سے بھی نظر نہیں آ پاتے بسا اوقات، ان سے اتنا شاندار اعضاء اور صلاحیتوں والا ہم انسان بنا دیتے ہیں۔ بنانا چاہتے ہیں تو بنتا ہے، اور ہم نہ بنانا چاہیں تو دنیا ایڑی سے چوٹی تک زور لگا لے، کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ انسانیت کا ہم نے نظام بنایا ہے، آپس میں رشتہ داریاں قائم کر دی۔ رشتہ داریاں کچھ باپ کی طرف سے چلتی ہیں اور کچھ بیوی اور ماں کی طرف سے چلتی ہیں۔ تو باپ والی رشتہ داریوں کو نسب سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ نسب اسی سے چلتا ہے، اور ماں کی طرف سے جو چلتی ہیں سسرالی رشتہ داریاں، اس کو سحر سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ بات بھی صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے، عام چوپایوں میں، جانوروں میں نہیں پائی جاتی، کہ باقاعدہ ان کا کوئی خاندانی سسٹم ہو، نظام ہو، کوئی ازدواجی معاشرتی کوئی ترتیب ہو۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس شرافت سے نوازا ہے، نسباً و سحراً، اور یہ تعلقات ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ کسی کے کاٹنے سے کٹ نہیں سکتے، اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا رہے،
کوئی بیٹا اپنے آپ کو اپنے باپ سے علیحدہ نہ کرے، ہو کسی کا اور لگا دے کسی کے ساتھ اپنا نام لگا دے، قابل لعنت عمل اسے قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ بھی کس سے پیدائش ہوئی؟ ایک ناپاک قطرے سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے اندر زندگی عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات عالی ہے، پہلے بھی کچھ صفات بیان ہوئی، آگے بھی کچھ ہوں گی، مگر افسوس کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، کمزور، ناتواں، بے بس، کسی قابل نہیں۔ ان کے سامنے تم اپنا سر جھکا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس سے بڑی بے عقلی اور حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا ظلم دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، نعمت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، اور سر جھک رہا ہے دوسروں کے سامنے، عبادت دوسروں کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ کفار اور مشرکین انہوں نے تو طے کر رکھا ہے کہ بھئی ماننا ہی نہیں ہے کسی بھی حالت میں، اور جب آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کو کون منوا سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ مثل مشہور ہے کہ کوئی آدمی سوتا ہوا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگ کر سوتا ہوا بن رہا ہو اسے کون جگائے گا؟ وہ تو پہلے ہی سے جاگا ہوا ہے مگر زبردستی سوتا ہوا بن رہا ہے۔ ان کفار کا حال یہی ہے کہ انہوں نے تو طے کر رکھا ہے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ہم ان پر محنت کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کی خوشامد کر رہے ہیں، اور یہ مان کے نہیں دے رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ میل میخ نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اگر یہ نہیں مانتے تو آپ دل برداشتہ مت ہوئیے، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، جنت کی خوشخبری سنائیے آپ انہیں، اور جہنم کے عذاب سے آپ ڈرائیے، آپ کا کام مکمل ہے۔ کوئی مانتا ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں مانتا تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کوئی زبانی تعریف نہیں چاہیے، مجھے تو جو کچھ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور تم میں سے بھی ہدایت وہی پائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ میرے چاہنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ میرا کام تو تبشیر اور تنذیر کا ہے، میں تمہیں رغبت دلاؤں گا، ایمان لے آؤ، اعمال اچھے کر لو تاکہ جنت کے مستحق بن جاؤ، بے ایمانی بدعملی سے بچ جاؤ تاکہ جہنم سے نجات مل سکے، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے،
جس پر کبھی فنا نہیں۔ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ خود یہ مکے کے لوگ جن کو اپنا معبود سمجھتے تھے، ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ یہ کسی زمانے میں رہے تھے، مگر ان پر موت طاری ہو گئی، اب وہ موجود نہیں۔ ان کی تصویر بنا رکھی ہے، مورت بنا رکھی ہے، وہ تو مر چکے۔ تو اللہ تعالیٰ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایسوں کے پیچھے بھی کیا لگنا جو خود ہی مر جائیں۔ تو جو اپنے آپ کو اپنی موت سے نہیں بچا سکا وہ تمہیں کہاں سے بچا لے گا؟ عبادت تو اس ذات کی کرنی ہے جو الحی ہے، القیوم ہے، جس پر کبھی موت یا عدم طاری نہیں ہوگی، ازل سے ابد تک وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، آپ تو اللہ رب العزت الحی القیوم، اس پر آپ یقین رکھیے، اس پر بھروسہ رکھیے، اور اسی کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہیے، اور جو مجرمین ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، وہ خود نپٹے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو بنایا 6 دن کے اندر۔ بنا تو سکتا تھا وہ 1 سیکنڈ میں، اس کے لیے 6 دن کی کوئی قید نہیں۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں کمزور کہ ہمارے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، جتنا بڑا کام کرو اتنا ہی زیادہ وقت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ہے کہ کن فیکون، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 1 سیکنڈ میں یہ سب چیزیں بن جاتی، سیکنڈ کے بھی 1,00,000ویں حصے میں بن جاتی، مگر اس نے اس دنیا کو تدریجاً بنایا ہے۔ یہاں ہر چیز تدریجاً ہے، پہلے پودا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر تناور درخت بن جاتا ہے، پھر پھل آتے ہیں۔ ورنہ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ایک دم سے پورا کا پورا پیڑ ہی بن جائے سیکنڈ میں، پھل بھی آنے لگ جائے، مگر اس نے اس دنیا کی ترتیب اسی طرح رکھی ہے۔ اور وہ عرش پر ثابت قدم ہے، عرش پر مستوی ہے، اور فرمایا کسی کو نہیں پتا ہو تو حضور سے جا کے پوچھ لو، آپ کو سب باتوں کا علم ہے۔ اور اس کی ذات وہ ہے جو رحمان کہلائے جانے کی مستحق ہے۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ رحمان و رحیم کو سجدہ کرو، تو بڑی لاپرواہی سے کہا کرتے تھے مر رحمان، رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے، اور مزید شرارت پر اترتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اگر کسی حاکم کے بارے میں کہنے لگے کون ہے حاکم ہمیں نہیں پتا، تو حاکم کی حاکمیت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی بے وقت آدمی ہاتھ ہلا ہلا کے کہنے لگے کون ہے میں نہیں جانتا، تو تیرے نہ جاننے سے کیا اس کی حکومت پہ کچھ فرق پڑ جائے گا؟ تو یہ ساری دنیا کے کفار و مشرکین اگر کہنے لگ جائیں کہ اللہ کون ہے ہمیں نہیں پتا، نہیں پتا تو کیا اس کی وجہ سے اللہ کی خدائی میں کوئی فرق تھوڑی پڑے گا، کہتے رہو تم۔ فرمایا اس کی ذات وہ ہے جس نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور اس میں سورج کی شکل میں بہت بڑا چراغ بنایا ہے، ایسا چراغ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور رات کے وقت میں چمکدار چاند بنایا ہے۔ اور وہی ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کے آنے جانے کا نظام بنایا ہے۔ مگر ان باتوں سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کی نیت صحیح ہوگی، اور جو ضدی اور معاند نہیں ہوگا وہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔